بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے درجات کے اعراض کی سزا۔ ایمان لانے کے بعد اس سے غفلت برتنے یعنی اس کی تلاوت نہ کرنے، اس کے احکام پر عمل نہ کرنے، اپنی اولاد کو اس کی تعلیم نہ دینے اور عام لوگوں کی تدریس کا اہتمام نہ کرنے کے اعراض کی سزا ہر انسان کے اعراض کے درجے کے مطابق ہوگی، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ دنیا کی زندگی میں سزا۔ نمبر 1، تکلیف دہ اور اجیرن زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ تکلیف دہ، تنگ اور اجیرن زندگی سے مراد محض فقر و فاقہ اور محتاجی کی زندگی ہی نہیں، بلکہ ایسی زندگی ہے جس میں انسان کو کبھی سکون اور چین نصیب نہ ہو سکے۔ ڈھیر و مال و دولت ہونے کے باوجود یا اعلیٰ سے اعلیٰ منصب اور عہدہ ہونے کے باوجود انسان کے لیے جینا حرام ہو جائے۔ مثلاً ایسی بیماری کا لگ جانا جس میں زندگی کا چین اور سکون ختم ہو جائے، نافرمان یا نالائق اولاد کا پیدا ہو جانا، گھر میں میاں بیوی کے درمیان بے اعتمادی اور لڑائی و جھگڑے کی فضا پیدا ہو جانا، والدین اور اولاد کے درمیان یا بہن بھائیوں کے درمیان بے اعتمادی اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جانا، ایسے مقدمات میں پھنس جانا کہ دن رات کا سکون ختم ہو جائے، زیادہ سے زیادہ دولت کی ایسی ہوس پیدا ہو جانا جس میں انسان کو اپنے بیوی بچوں اور دیگر اعضاء و اقارب کا ہوش تک نہ رہے، اونچے یا اعلیٰ مناصب کی ہوس لگ جانا جس میں انسان اپنی ساری زندگی کھپا دے، یا اونچا اور اعلیٰ منصب ہونے کے بعد اس سے محرومی کا خوف لاحق ہو جانا وغیرہ۔ یہ تمام پریشانیاں دراصل تکلیف دہ اجیرن زندگی کی مختلف صورتیں ہیں جن میں انسان قرآن مجید کے اعراض کے نتیجے میں مبتلا ہوتا ہے۔ قرآن مجید سے اعراض کی سزا کا یہ قانون ہر فرد کے لیے ہے، خواہ کوئی بادشاہ ہے یا فقیر، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ، کالا ہے یا گورا، امیر ہے یا غریب، مرد ہے یا عورت۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون جس طرح افراد کے لیے ہے اسی طرح اقوام کے لیے بھی ہے۔ جو قوم بحیثیت مجموعی قرآن مجید سے غفلت اور بے رخی برتے گی اور اس کے احکام پر عمل نہیں کرے گی، اس کے لیے بھی دنیا میں یہی سزا ہوگی۔ بطور مثال پاکستان کو ہی دیکھ لیں۔ مستحکم معیشت کے دعووں کے باوجود غربت اور فاقوں کی وجہ سے خودکشیاں، بدامنی، دھماکے، معصوم اور بے گناہ لوگوں کے قتل، دن دہاڑے گھروں میں ڈاکے، اغوا برائے تاوان، اغوا برائے زنا، منشیات کی بھرمار، فحاشی اور بے حیائی کے اڈے، جرائم کی کثرت، آسمانی آفات، طوفان و زلزلے، بیماریاں، ایک طرف قحط سالی اور دوسری طرف کثرت باران سے تباہی، غیر محفوظ سرحدیں، ہر وقت کفار کی دھمکیوں، سازشوں اور حملوں کا خوف، کیا یہ ساری باتیں قومی سطح پر تنگ و تکلیف دہ اور اجیرن زندگی معیشتاً ضنکاً کی نشاندہی نہیں کر رہی ہیں؟ دراصل یہ ساری صورتیں قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد اس سے اعراض برتنے کی سزا ہے۔